بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے نور کہف، دجال کے فریب کو توڑنے والی آیات کا راز، یعنی دجال کا فریب اور قرآن کی روشنی۔ دنیا ہمیشہ سے دو طاقتوروں کے درمیان میدان جنگ رہی ہے، حق اور باطل، نور اور ظلمت، ایمان اور فریب۔ جب فریب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ ایسی ہی ایک روشنی ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف قرآن مجید برہان رشید کی وہ سورت جو وقت کے آخری فتنوں کے لیے ایک روحانی کلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ فرمان مبارک ہمیں ایک راز بتاتا ہے کہ دجال کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں، نور سے ہوگا، اور یہ نور ان 10 آیات میں پوشیدہ ہے جو بندگی، ہدایت اور فریب کے پار کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی کوڈ۔ آیت نمبر 1 ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ یہاں سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلا وصف عبد یعنی بندہ قرار دیا ہے۔ گویا جو خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہی حقیقت میں آزاد ہے، اور جو بندگی بھول جاتا ہے وہ دجال کے نظام غلامی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہی اعلان جنگ ہے۔ فریب، دجال، بندگی سے انکار ہے، اور قرآن مجید برہان رشید بندگی میں آزادی کا علمبردار ہے۔ آیت نمبر 2 میں قرآن کا سیدھا راستہ بیان فرمایا گیا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی گئی۔ دجال کی دنیا تصور میں ہوگی لیکن حقیقت میں نہیں ہوگی۔ وہ ہر شے کو الٹا دکھائے گا، جھوٹ کو سچ، زہر کو دوا اور گناہ کو ترقی ظاہر کرے گا۔ قرآن کہتا ہے قیمہ، یعنی یہ کتاب سیدھی ہے، بغیر کسی میل یا خم کے، یعنی جو قرآن سے جڑ گیا اس کے شعور میں فریب جگہ نہیں بنا سکتا۔ یہ آیت ہمیں فکر کی سیدھی راہ عطا کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں بیداری کا اعلان ہے تاکہ وہ لوگوں کو سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے۔ یہ آیت 2 پیغامات رکھتی ہے، ایک ہے انذار یعنی خبردار کرنا، اور دوسرا ہے بشارت یعنی خوشخبری دینا۔ یہ 2 ستون دجال کے فریب کو توڑتے ہیں، کیونکہ دجال انسان کو غفلت میں رکھے گا۔ قرآن کہتا ہے بیدار ہو جاؤ، حقیقت وہ نہیں جو آنکھ دیکھے بلکہ حقیقت وہ ہے جو دل پر ظاہر ہو۔ آیت نمبر 3 میں ابدی اور حقیقی کامیابی کا ذکر کیا گیا، فرمایا جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ آیت انسان کو دائمی شعور عطا کرتی ہے، اور دجال کا سب سے بڑا دھوکہ لامحدود دنیاوی زندگی کا خواب ہے، مگر قرآن یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے اور دنیا کا دوام ایک سراب ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں توحید اور جھوٹی خدائی کا انکار کیا گیا ہے۔ فرمایا اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ دجال کی فکری بنیاد ہے، وہ خود کو خدا یا خدا کا نمائندہ ظاہر کرے گا، مگر قرآن مجید برہان رشید کی پہلی ہی آیات اعلان کر دیتی ہے کہ اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ آیات دجال کی فکری خدائی کا ایک مضبوط توڑ ہے۔ آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور رحمت کا بیان کیا گیا، فرمایا شاید آپ اپنی جان گلا ڈالیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔
یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے درد مند تھے کہ غم سے جان گھلا دیتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت اور درد مندی دجال کے فریب کا زہر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دجال کا نظام خود پرستی پر قائم ہے اور قرآن کا نظام اللہ کی رحمت پر قائم ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں دنیا کی زینت اور اصل امتحان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہم نے زمین کو اس کی زینت بنایا تاکہ آزمائیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن بنجر بنا دیں گے۔ یہ آیت دجال کے ظاہری فریب کی بنیاد توڑ دیتی ہے۔ دنیا کی چمک، ٹیکنالوجی، طاقت، علم سب امتحان ہیں۔ یہ سب عارضی ہیں، جیسے ریت پر بنا محل۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زینت امتحان ہے، حقیقت نہیں۔ حصہ دوم، سورۃ الکہف کے 4 قصے اور دجال کے 4 فتنے۔ سورۃ الکہف میں 4 تاریخی قصے بیان فرمائے گئے، اور ہر قصہ دراصل ایک دجالی فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ قصے صرف تاریخ نہیں بلکہ مستقبل کا آئینہ بھی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا دین کے فتنے سے نجات کے حوالے سے، کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے باطل بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں درست راہ پیدا کر۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا یہ دجال کے دین کے فتنے کا توڑ ہے۔ جب حق چھپ جائے اور باطل غالب ہو جائے تو ایمان والے اپنے دلوں کو غار ایمان میں محفوظ کرتے ہیں۔ غار دراصل ایک علامت ہے، اندرونی پناہ جہاں ایمان بیرونی فریب سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے 2 باغوں والا، مال و دولت کے فتنے کا توڑ۔ یہ شخص دولت اور باغوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی، مگر جب طوفان آیا تو سب برباد ہو گیا۔ یہ دجال کے مالی فریب کا اشارہ ہے۔ دجال انسان کو دنیاوی آسائشوں سے غلام بنائے گا، مگر قرآن کہتا ہے دولت فنا ہوتی ہے مگر نیک عمل باقی رہتا ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان میں ظاہر ہوا، جس سے علم کے فتنے کا توڑ بیان کیا گیا۔ یہ قصہ علم کے تکبر کا علاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو ظاہری علم سے آگے باطنی علم رکھتا تھا۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ علم اگر دل کو عاجز نہ بنائے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار علم اور ٹیکنالوجی ہے، مگر خضر کا سبق یہ ہے کہ علم وہی کامل ہے جو اللہ کے امر کو پہچان لے۔ چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، جو طاقت کے فتنے کا توڑ ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق و مغارب تک طاقت دی، مگر ان کا عدل دیکھو، انہوں نے اپنی طاقت کو اللہ کے حکم کے تابع رکھا۔ دجال طاقت کو عبادت بنائے گا اور ذوالقرنین طاقت کو امانت سمجھتے ہیں۔ یہی فرق حق اور باطل کا ہے۔ 4 فتنے اور ان کا قرآنی علاج۔ دین کا فتنہ جو اصحاب کہف، ایمان اور صبر کا فتنہ ہے، صبر کا سبق دیتا ہے۔ ایک مال کا فتنہ 2 باغوں والا، زہد، شکر اور علم کا ہے۔ فتنہ موسیٰ و خضر، تواضع اور بصیرت اور طاقت کا ہے، اور ذوالقرنین عدل اور بندگی کا نتیجہ ہے۔ نور کہف ایک زندہ معجزہ ہے۔ سورۃ الکہف ایک صرف تاریخی نہیں، یہ ایک حیاتی کوڈ ہے جو انسانی روح کو دجال کے وائرس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیات ایمان کا بٹن آن کرتی ہیں، اور اس کے 4 قصے ایمان کو مضبوط دیوار میں بدل دیتے ہیں۔ جب دنیا فریب میں گم ہو جائے تب یہی صورت ایک روحانی GPS بن کر ہمیں حقیقت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آخری پیغام، قرآن میں طاقت لفظوں میں نہیں بلکہ سمجھنے میں ہے۔ جو سورۃ الکہف کو سمجھے گا وہ جان لے گا کہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار فریب ادراک ہے،
اور اس کا توڑ نور قرآن ہے۔ دنیا کے فتنوں سے نجات سورۃ الکہف کا باطنی سفر انسان کی دنیاوی زندگی 4 بڑے فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایک دین کا فتنہ، دوسرا مال کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ اور طاقت کا فتنہ۔ سورۃ الکہف کی 4 کہانیاں ان چاروں فتنوں کا علاج پیش کرتی ہیں۔ یہ قصے محض ماضی کے واقعات نہیں بلکہ انسان کے باطن کے مناظر ہیں۔ ہر قصہ دراصل انسان کے نفس، عقل، روح اور اختیار کی آزمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ 4 دروازے ہیں جن سے دجال انسان کے شعور میں داخل ہوگا، اور یہی وہ 4 آیات کے دائرے ہیں جن سے انسان خود کو اس فریب سے بچا سکتا ہے۔ پہلا ہے صاحب و دماغ، مال و غرور کا فتنہ۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے اللہ نے باغات، نہریں، پھل اور مال سے نوازا، لیکن اس نعمت نے اس کے دل میں غرور، خود پرستی اور خدا فراموشی کو بیدار کر دیا۔ اس نے کہا، میرا یہ باغ کبھی تباہ نہ ہوگا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ جملہ دجالی فکر کی پہلی بنیاد ہے، یعنی مادی استحکام کا غرور۔ انسان جب اپنے معاشی نظام کو ناقابل شکست سمجھنے لگے تو وہ خدا سے نہیں بلکہ اپنے سرمایہ سے ایمان لاتا ہے۔ یہی آج کا ڈیجیٹل سرمایہ پرست انسان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ڈیٹا، اس کی دولت، اس کی سسٹمائی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی جدید دور کا 2 باغ والا شخص ہے، ایک باغ دنیاوی نظام کا، دوسرا باغ خود پسندی کا۔ قرآن نے بتایا کہ ایک لمحہ آیا جب اس کے باغوں پر الہی آفت نازل ہوئی اور سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ یہ پیغام تھا کہ کائنات کا ہر سسٹم فانی ہے، جس چیز پر انسان سکون قائم کرے وہی اس کی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے دجال کا سب سے پہلا حملہ مال کی پوجا سے شروع ہوگا، جب انسان اخلاق، ایمان اور ضمیر کو دولت کے بدلے بیچ دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، مگر اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ یہی مادی فریب ہے، جہاں انسان دنیاوی خوشحالی کو نجات سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ تباہی ہوتی ہے۔ دوسرا فتنہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ پیش آیا، علم و حکمت کا راز ہے۔ یہ قصہ انسانی علم کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر کے پاس بھیجا تاکہ وہ سیکھیں کہ الہی علم ظاہری عقل سے بالا تر ہے۔ خضر علیہ السلام نے 3 واقعات دکھائے، کسی کشتی کو توڑا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو سیدھا کیا۔ بظاہر یہ سب ظلم لگے مگر ہر عمل کے پیچھے الہی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ یہ قصہ انسان کے سائنس اور عقل کے غرور کو چیلنج کرتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے، وہ کائنات کے راز کھول چکا ہے، تب وہ دجالی علم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ علم جو روح سے خالی ہے۔ دجال بھی علم رکھتا ہوگا مگر وہ علم صرف مادی سطح پر ہوگا۔ وہ شعور کو نہیں پہچانے گا، وہ صرف مشین، دماغ اور ڈیٹا پر یقین رکھے گا، جبکہ قرآن سکھاتا ہے کہ اصل علم وہ ہے جو روح کے نور سے جڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات دراصل 2 زمانوں کا مکالمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر کی دنیا کے نبی، خضر علیہ السلام باطن کی دنیا کے رہبر۔ یہ قصہ انسان کو سکھاتا ہے کہ سچائی ہمیشہ 2 جہتوں میں ہوتی ہے، اور وہ ہے ظاہر اور باطن۔ تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، طاقت و اختیار کا امتحان۔ تیسرا قصہ انسان کے اقتدار اور ٹیکنالوجی کے فتنے سے متعلق ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور علم تعمیر دیا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور ایک قوم کو جو یاجوج ماجوج کے نام سے پہچانی جاتی ہے، ان کے حملے سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کی۔ یہ دیوار صرف لوہے اور تانبے کی نہیں تھی، یہ اخلاقی، روحانی اور سچائی کی دیوار تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دنیا میں طاقت تب محفوظ ہے جب وہ خدا کے تابع ہو۔ جب طاقت خود مختار ہو جائے، جب انسان اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے آرٹیفیکل گاڈ کی عبادت کرنے لگے تو وہ دجالی طاقت بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں ذوالقرنین کی دیوار اخلاقی فریم ورک ہے، جہاں سچائی، شفافیت اور عدل و ستون ہیں جو یاجوج ماجوج یعنی فتنہ و فساد کو روکتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنی حکومت ہے،
بلکہ یہ ہے کہ تم طاقت کے ساتھ انصاف کیسے کرتے ہو۔ دجال کے 4 چہرے انسان کے اندر کے 4 فتنے کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ الکہف کے 4 قصے دراصل دجال کے 4 باطنی چہرے دکھاتے ہیں۔ ایک فتنہ دین، اصحاب کہف کے ذریعے ایمان کا امتحان۔ ایک فتنہ مال، صاحب ودا باغ کے ذریعے دنیا کی محبت۔ تیسرا فتنہ علم، موسیٰ و خضر کے ذریعے عقل کا تکبر۔ چوتھا فتنہ طاقت، ذوالقرنین کے ذریعے اقتدار کا غرور۔ جب یہ چاروں انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ انسانی دجال بن جاتا ہے۔ دجال صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام، ایک ذہن اور ایک سوچ ہے جو انسان کو مادی جنت دکھا کر روحانی جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ 10 آیات نور معرفت کی حفاظتی کوڈ ہیں جو شعور کو اس فریب سے بچاتی ہیں جو حقیقت کا نقاب اوڑھ کر آتا ہے۔ سورۃ الکہف دراصل انسان کے شعور کی ایک سائیکو روحانی ڈھال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دجال باہر نہیں بلکہ پہلے اندر جنم لیتا ہے۔ وہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان ایمان کے بجائے فہم و محبت کے بجائے مفاد اور سچ کے بجائے فائدہ کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن کا یہ باب کہتا ہے اگر تم سچ چاہتے ہو کہ دجال تمہیں نہ دیکھ سکے تو سورۃ الکہف کا نور اپنے دل میں بسا لو، کیونکہ وہ نور ایسی دیوار ہے جسے کوئی مصنوعی روشنی چیز نہیں بنا سکتی۔ دجال کے فریب کو پہچاننا علم نہیں بصیرت ہے، اور سورۃ الکہف وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کے باطن میں چھپے دجال سے بھی بچاتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کے ضرور دبائیے اور اپنے تبصرے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم۔